بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ سونیا کی ذہانت اور محبت بھری سن کر ہم دونوں بہنوں کے دل خوشی سے بھر گئے۔ وہ سچ مچ دلوں کو فتح کرنے والی عورت ہے۔ چشم زدن میں دماغ سے تمام کدورتیں مٹا کر اپنے لیے محبت بھر دیتی ہے۔ فرحاد نے اس سے پوچھا، کیا تم میری مدد نہیں کرو گی؟ اس نے جواب دیا، میں جس عورت کی عظمت کو سلام کر چکی ہوں اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ جب وہ کہتی ہے کہ تم آزاد ہو، جنا کو اپنی شریک حیات بنا سکتے ہو، شرط صرف اتنی سی ہے کہ تمہیں دنیا والوں سے دور کسی ویرانے میں رہنا ہوگا تاکہ تم کبھی اتفاق سے بھی فرحاد کی حیثیت سے پہچانے نہ جا سکو، تو تمہیں اعتراض کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ویرانے میں ایک عابد اور زاہد کی زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن جینا ایسی زندگی نہیں گزار سکتی۔ جینا کیا کوئی بھی عورت ویرانے میں نہیں رہنا چاہے گی۔ سونیا نے کہا، محبت کرنے والی عورت اپنے مرد کے ساتھ ویرانے میں تو کیا جہنم میں بھی زندگی گزار لیتی ہے۔ میرا دعویٰ ہے جو عورت تمہیں شیخ مرحوم کی راہ پر لگانا چاہتی ہے وہ ساری زندگی تمہارے ساتھ ویرانے میں رہے گی، لیکن تم خود رہنا نہیں چاہو گے کیونکہ ویرانے میں تمہارے مطلب کی تتلیاں نہیں ملیں گی، تمہیں ایک ہی سے گزارا کرنا ہوگا۔ فرحاد اس سے ناراض ہو گیا۔ اس کا فرحاد سے کوئی جسمانی رشتہ نہیں تھا، لیکن وہ سونیا کا محبوب تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ سونیا جیسی محبوب ہستی کا فرحاد مخالف ہو جائے۔ میں نے جذباتی ہو کر کہا کہ اس کے دماغ سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ تب سونیا نے مجھ سے کہا، میرے دماغ میں آؤ، میں دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ میں پہلی بار سونیا کے دماغ میں آئی، اپنی بے انتہا مسرتوں کا اظہار کرنے لگی۔ اسے بتایا کہ میں شیخ الفارس مرحوم کی بیٹی ہوں، میری ایک ہم شکل بہن سلطانہ بھی اس کے دماغ میں ہے۔ ہم دونوں باری باری اسے اپنی داستان سناتی رہیں۔ وہ حیران ہو کر بولی، تم دونوں شیخ الفارس مرحوم کی بیٹیاں ہو، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تمہیں ان کے بیان کی سچائی کو بحال رکھنے کے لیے جو کرنا چاہیے وہ کر رہی ہو۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، لیکن میرا طریقہ کار مختلف ہوگا۔ تم دونوں اس پر جبر کر رہی ہو، میں جبر کے بغیر اسے گمنام رہنے اور گناہوں سے باز آ جانے پر مجبور کروں گی۔ ہمیں یقین ہے تم کچھ بھی کر سکتی ہو، ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہو۔ اس نے ہمیں سمجھایا، ہمیں بار بار فرحاد کے دماغ میں نہیں جانا چاہیے، اس کے برعکس جنا کے دماغ میں رہ کر پہلے اس کا برین واش کرنا چاہیے۔ برین واشنگ کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ماسک مین کے تنویمی عمل جاننے والوں نے جو زہر اس کے اندر بھرا ہے وہ سارا نکل جائے گا۔ تم بہنوں کے عمل سے اس کی آواز اور لہجہ بدل جائے گا، اس طرح پاسکل بوبا اسے کبھی ٹریپ نہیں کر سکے گا۔ تم اس کے دماغ میں دنیاوی آسائشوں سے بیزاری پیدا کر دو گی تو وہ فرحاد کو ویرانے میں رہنے پر مجبور کرے گی۔ سلطانہ نے خوش ہو کر کہا، اسے صحیح معنوں میں ذہانت کہتے ہیں۔ اتنی سی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ جینا سے سچا عشق کرنے والے کو ہم جینا کے ذریعے ہی کسی ویرانے میں بھیج سکتے ہیں۔ میں نے کہا، اس کا عشق سچا ہوگا تو وہ ضرور جینا کے ساتھ کہیں دور چلا جائے گا، ورنہ اپنی فطرت کے مطابق نئے عشق کے لیے پھر دنیاوی ہنگاموں کی طرف چلا آئے گا۔ سونیا نے کہا، میری پلاننگ کے مطابق فرحاد کوئی نیا عشق نہیں کرے گا اور نہ ہی جینا سے کبھی پیچھا چھڑا سکے گا۔ جب وہ اسے بیزار ہوگا تو تم اسے نئی حسینہ کے روپ میں پیش کرو گی۔ عورت باہر سے مختلف ہوتی ہے، اندر سے تو وہی ہوتی ہے جیسی سب ہوا کرتی ہیں، اوپر سے اس کا رنگ روپ بدلتا رہتا ہے۔ جنا فوج کے انڈر گراؤنڈ سیل میں تھی۔ ہم نے سونیا کے مشورے کے مطابق اس کا برین واش کیا، اس کے ذہن سے پچھلی زندگی، اس کی آواز اور اس کا لہجہ سب کچھ گم کر دیا۔ اس کے دماغ میں یہ نقش کر دیا کہ وہ انسانی آبادیوں سے دور کسی ویرانے میں اپنے محبوب کے ساتھ رہا کرے گی۔ سونیا نے فرحاد سے کہہ دیا کہ اس نے پرنس ڈیگر کے ذریعے جینا کا برین واش کرایا ہے۔ فرحاد جینا سے 4 دن کی جدائی کے بعد فوجی ہسپتال گیا۔ وہاں وہ اپنے آپ کو بھلائے بیٹھی تھی۔ اس نے فرحاد کو نہیں پہچانا کیونکہ وہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنا چہرہ تبدیل کرا چکا تھا۔ چہرہ تبدیل نہ ہوتا تب بھی اسے نہ پہچانتی۔ وہ اسے کار میں بٹھا کر کاٹیج کی طرف لے جانے لگا۔ جنا کو بھوک لگ رہی تھی، وہ ایک ہوٹل میں گئے۔ ایسے وقت سلطانہ کو شرارت سوجھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے جنا کے دماغ پر قبضہ جما کر لڑکی سے خود کو لڑکا سمجھنے پر مجبور کیا۔ فرحاد کے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا کر دیا۔ فرحاد نے اس کے لیے لڑکے کا لباس مہیا کیا، اسے کاٹیج میں لایا۔
وہ حیران تھا کہ دماغ سے پچھلی زندگی مٹ گئی ہے تو لڑکی سے لڑکا بننے کی بات کیسے یاد رہ گئی ہے۔ اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ اسے ہپنوٹزم کے ذریعے ایسا نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ وہ قدرتی طور پر آدھی لڑکی اور آدھا لڑکا ہے۔ سلطانہ نے دوسری شرارت یہ کی کہ فرحاد جب جنا کو گلے لگا رہا تھا تب اس نے جنا کے ذریعے میری ہنسی سنائی۔ وہ چونک گیا، جنا کو شبے کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس شرارت کا یہ مقصد تھا کہ وہ الجھتا جائے اور سمجھتا جائے کہ عورت یہ ہے، وہ ہے یا کوئی اور ہے۔ آخر عورت ہے، صرف اس کی صورت، آواز اور لہجہ بدلا ہوا ہوگا۔ سلطانہ نے ایک بار لہجہ بدل کر اسے پھر چونکا دیا۔ جنا باتوں کے دوران ایک فقرہ میری آواز میں بول گئی تھی۔ فرحاد نے جھپٹ کر اس کی گردن دبوچ لی۔ اسے شبہ ہوا تھا کہ میں اسے دھوکہ دینے کے لیے جنا کے روپ میں آئی ہوں۔ اس نے کمرے کی تمام لائٹس آن کر دیں۔ جنا کو اچھی طرح ٹٹول کر دیکھا تو یقین ہو گیا کہ وہ میک اپ میں نہیں ہے، حقیقتاً اس کی دل نواز محبوبہ جنا ہی ہے۔ وہ بیچاری خوف زدہ ہو گئی تھی، فرحاد کو درندہ سمجھ کر قریب نہیں جانا چاہتی تھی۔ فرحاد نے اسے محبت سے اور خیال خوانی سے اپنے پاس بلا کر اپنی دانست میں اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے سلا دیا۔ وہ سو گئی، پھر فرحاد بھی سو گیا، لیکن میں بیدار ہوں۔ میں نے آنکھیں کھول دی ہیں۔ میرا سر فرحاد کے بازو پر ہے کیونکہ میں جنا کے سر میں ہوں۔ میں بڑی آہستگی سے اٹھ کر بیٹھ گئی ہوں۔ جنا کے اندر چلتی ہوئی میز کے پاس آ رہی ہوں اور ایک کرسی پر بیٹھ کر اپنی داستان لکھ رہی ہوں۔ میں لکھ رہی ہوں اور لکھتی جا رہی ہوں۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزر چکا ہے۔ فرحاد نیند سے بیدار ہو گیا ہے، اس لیے میں اپنی داستان یہاں ختم کرتی ہوں۔ وہ آ رہا ہے اپنی داستان جاری رکھنے کے لیے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، آنکھیں ملتے ہوئے دیکھا۔ جنا ایک میز کے پاس بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، پتہ نہیں وہ کب سے لکھ رہی تھی۔ میں بستر سے اتر کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ اسے مخاطب نہیں کیا، پیچھے کھڑا رہ کر میز پر کاغذات کا انبار دیکھا، پھر ان کاغذات پر اس کی تحریر دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ عربی زبان میں لکھ رہی تھی، جبکہ عربی زبان بالکل نہیں جانتی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کیا، جنا۔ اس نے سر گھما کر مجھے دیکھا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، تم عربی زبان لکھ رہی ہو؟ وہ بولی، یہ جنا نہیں لکھ رہی ہے، میں لکھ رہی ہوں۔ کیا بکواس ہے، تم جنا ہو اور کہتی ہو کہ جنا نہیں لکھ رہی ہے۔ میرے محبوب، سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہاری جنا ضرور ہوں مگر یہ میں نہیں، وہ لکھ رہی ہے۔ میں نے جنا کی کلائی پکڑ لی، پھر اس کی پیشانی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، اچھا تو تم اس کے اندر ہو، اس بیچاری سے ڈھیر سارے کاغذات پر کیا لکھوا رہی ہو؟ میں نے جنا کی زبان سے کہا، میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں کون ہوں۔ ان کاغذات پر میری داستان حیات لکھی ہوئی ہے، سننا چاہو تو سنو۔ وہ تمام کاغذات کو ترتیب سے رکھ کر عربی میں پڑھنے اور اس کا ترجمہ سنانے لگی۔ میں شاید نہ سنتا، لیکن داستان کی ابتدا میں یہ سن کر چونک گیا کہ وہ شیخ الفارس مرحوم کی بیٹی ہے۔ پیارے قارئین، کیا آپ بھی چونک گئے تھے؟ پلیز ذرا دم لیں، اگلی سطروں میں سونیا، لیلا اور سلطانہ کی پلاننگ کا کباڑہ کرنے والا ہوں۔ وہ مزید چونکا دینے والا مرحلہ ہوگا۔ میں اسے کیا سمجھ رہا تھا اور وہ کیا نکلی۔ مجھے رفتہ رفتہ یقین ہو رہا تھا کہ وہ میرے دشمنوں سے تعلق رکھتی ہے۔ ابھی وہ مجھے اپنا اسیر بنا رہی ہے، جب مجھ سے دل بھر جائے گا تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دے گی۔ دوسرا خیال یہ تھا کہ وہ شیخ الفارس مرحوم کی ایک عقیدت مند ہے، مرحوم کے متعین کیے ہوئے راستے پر مجھے چلانا چاہتی ہے، لیکن نیک ارادہ رکھنے کے باوجود ایک سستی عورت ہے اور اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے میری تنہائی میں آتی ہے۔ لیکن وہ میرے اندازے کے خلاف بہت زیادہ معتبر اور مقدس ثابت ہوئی۔ وہ جذباتی اور اپنے جسم کو سستا کرنے والی عورت نہیں تھی۔ شیخ الفارس مرحوم کی صاحبزادیوں کے متعلق ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کی تعلیم و تربیت نے انہیں نفس پر قابو پانا سکھایا تھا۔ انہیں تمام خواہشات کو اپنے تابع رکھنے کے سلسلے میں اتنی مہارت تھی کہ آج تک ان کی پارسائی پر حرف نہیں آیا تھا، کسی نے ان کے بدن پر ایک انگلی بھی نہیں رکھی تھی۔ لیلا نے یا سلطانہ نے میری تنہائی میں آنے کا جو ڈرامہ کیا تھا وہ محض ڈرامہ تھا۔ ان کی جگہ ایک بازاری عورت میرے پاس آئی تھی۔ انہیں ایسی حرکت اس لیے کرنی پڑی کہ میں نے چیلنج کیا تھا، اگرچہ عاشق مزاج ہوں لیکن وہ میری خوابگاہ میں آئے گی تو میں ہوس کا غلام نہیں بنوں گا۔ اور اس نے کہا تھا، تم ثابت قدم رہے اور مجھے ہاتھ نہ لگایا تو میں ہمیشہ کے لیے تمہارے دماغ سے چلی جاؤں گی۔ لیکن لیلا بہت دور کی چیز ہے۔ میں ایک بازاری عورت کو دیکھ کر بہک گیا تھا، شرط ہار گیا تھا۔
اس لیے اس نے مستقل میرے دماغ پر قبضہ جما رکھا تھا۔ اس کی داستان سننے کے بعد میں جنا کے سامنے گم سم بیٹھا رہا، کیونکہ وہ جنا کے اندر موجود تھی۔ میرا سر جھک گیا تھا، اس لیے نہیں کہ ویرانے میں جا کر رہائش اختیار کرنے کے مشورے کو تسلیم کر رہا تھا، یہ تو مجھ سے کبھی نہیں ہوگا۔ میرا سر دو باتوں سے جھک گیا تھا، ایک تو یہ کہ وہ ایک عظیم بزرگ اور عالم دین اور اللہ والے کی بیٹی تھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ نہایت پارسا تھی۔ کوئی شکاری اسے شکار نہیں کر سکتا۔ ایسی عورت کی عزت کرنی چاہیے، لیکن برا ہو مردانہ ذہنیت کا۔ ایسی عورت اور شدت سے دماغ میں چبھنے لگتی ہے۔ یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ جو کسی کو نہیں ملتی وہ ہمیں مل جائے۔ اس نے داستان سنانے کے بعد چند اہم باتیں چھپا لیں۔ مثلاً یہ نہیں بتایا کہ اس نے تنویمی عمل کے ذریعے جنا کے اندر ویرانے میں رہنے کی خواہش پیدا کر دی ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ میں کبھی جنا سے بیزار ہو جاؤں گا تو وہ سونیا کے مشورے کے مطابق جنا کا چہرہ بدل کر نئے روپ اور نئے انداز میں پھر اسے میری زندگی میں داخل کر دے گی۔ یعنی یہ عورتیں مجھے کسی نئے گناہ کا مرتکب نہیں ہونے دیں گی، اور کسی نئی شکار ہونے والی کی عزت بھی مجھ سے محفوظ رہے گی۔ بڑے نیک ارادے تھے، بڑی عمدہ پلاننگ تھی۔ مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ میں عشق کے نام پر گناہ کرتا ہوں، اگرچہ میں نے کبھی کسی پر جبر نہیں کیا، کبھی ٹیلی پیتھی کے ذریعے کسی کو اپنی تنہائی میں آنے پر مجبور نہیں کیا۔ آنے والیاں خود اپنی مرضی سے چل کر آئیں، پھر بھی یہ گناہ ہے۔ ہم اپنی خوبروئی، اپنی مردانگی اور ایک کے بعد دوسری حسینہ کو فتح کرنے کے زوم میں اسے گناہ سمجھنے سے انکار کر دیں، تب بھی یہ گناہ ہی ہے۔ گناہ گار کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ بوڑھا ہو کر بھی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، بلکہ خود کو بوڑھا نہیں سمجھتا۔ میں جسمانی اور دماغی طور پر توانا اور تندرست ہوں، مجھ جیسوں کو بوڑھا نہیں کہا جا سکتا، لیکن عمر کے اعتبار سے میرے بیٹے جوان ہو چکے ہیں، ان کے حوالے سے میں بزرگ ہوں۔ اب مجھے ایک محتاط اور مہذب زندگی گزارنی چاہیے، یا اگر میں مہذب ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں تو مجھے اندر چھپی ہوئی تھوڑی بہت غلاظت کو باہر نکال کر پھینک دینا چاہیے۔ آدمی اپنی عقل سے بہت کچھ بدل سکتا ہے، لیکن عمر تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ بچپن میں جوان نہیں ہو سکتا اور جوانی میں بوڑھا نہیں بن سکتا، اور بڑھاپے میں جوانی واپس نہیں لا سکتا۔ جب وہ ایسا نہیں کر سکتا تو اسے اپنی عمر کے مطابق اپنے مزاج کو اور اپنے اعمال کو بدلنا چاہیے۔ دیکھا جائے تو میں لیلا اور سلطانہ کی پلاننگ سے پہلے خود کو بدل چکا تھا۔ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ جنا کے ساتھ ازدواجی زندگی گزاروں گا۔ پہلے ایک کی موجودگی میں دوسری آ جاتی تھی، اب جنا کے جیتے جی کوئی نہیں آئے گا۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی مجھے اپنے دماغ میں اس کی آواز سنائی دی، اگر تم اس فیصلے پر آخری سانس تک قائم رہو گے تو میں تمہارے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کروں گی۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو، لیلا یا سلطانہ؟ کیا فرق پڑتا ہے، ہم بہنوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے میں لیلا ہوں۔ تم ایک بار ناراض ہو کر گئی تھی کہ اب میرے دماغ میں واپس کبھی نہیں آؤ گی۔ ایسے وقت سونیا نے تمہیں اپنے پاس بلایا تھا۔ معلوم ہوتا ہے تم عورتوں کے درمیان کوئی کھچڑی پکی ہے، اسی لیے تم پھر میرے دماغ میں آنے لگی ہو۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوئی تھی، ہاں یہ معلوم کر کے دکھ پہنچا تھا کہ تم مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے ہو۔ کیا میرے دماغ میں چپکے سے آ کر رہنا دشمنی نہیں ہے؟ نہیں، یہ دوستی ہے۔ دشمنی کرنے سے دشمنی ہوتی ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو مجھ سے پہلے کوئی اور تمہارے دماغ میں چپکے سے نہیں آتا تھا؟ ہرگز نہیں، میرا دماغ بہت حساس ہے، میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتا ہوں۔ لیکن تم بزرگان دین کے روحانی عمل کو محسوس نہیں کر سکتے۔ کیا تم اپنے عمل کو روحانی کہہ رہی ہو؟ میں بزرگان دین کی بات کر رہی ہوں۔ ابتدا میں تمہیں، سونیا کو اور اسونتی وغیرہ کو بابا صاحب کے ادارے میں جانچ پڑتال کے بغیر جگہ نہیں دی گئی تھی۔ بابا فرید واسطی مرحوم اور میرے بابا تم سب کے خیالات پڑھتے رہتے تھے۔ جب ضرورت ہوتی یا دشمنوں کی طرف سے کوئی خطرہ ہوتا تو یہ بزرگ چپ چاپ تمہاری چھٹی حص کو بیدار کر دیتے تھے، یا تمہاری سوچ کے لہجوں میں تمہیں بچاؤ کا کوئی راستہ بتا دیا کرتے تھے۔ میں نے حیرانی سے کہا، میں نے اس پہلو سے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ہمارے بزرگ چوری سے میرے خیالات پڑھتے رہے، یہ سراسر قابل اعتراض ہے۔ جو کچھ ہوا سونیا کی رضامندی سے ہوا۔ اس نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا کہ صرف ٹیلی پیتھی کی طاقت سے تم سپر طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، کسی وقت بھی بے خبری میں مارے جاؤ گے۔ تمہاری سلامتی کے لیے سونیا نے تمہارے چاروں طرف بابا صاحب کے ادارے کی مضبوط دیواریں کھڑی کر دیں۔ ہمارے بزرگ صرف اسی کے خیالات پڑھتے ہیں جو ادارے سے پائیدار تعلق رکھتا ہے۔ بابا فرید واسطی مرحوم نے پہلی بار تمہارے خیالات پڑھنے کے بعد صاف طور سے کہہ دیا تھا کہ تمہارے اندر گناہ کی آلودگی ہے اور تم ان کے اصولوں کے پابند نہیں رہو گے، ہمیشہ بے لگام رہا کرو گے۔
لہٰذا تمہیں ادارے کے اندر رہائش کی اجازت نہ دی جائے۔ اگر کسی مجبوری یا ضرورت کے تحت آؤ گے تو ادارے میں زیادہ دنوں تک قیام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میری توہین ہوتی رہی اور مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ گناہگار کی زندگی کا ہر لمحہ توہین سے بھرپور ہوتا ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتا، جیسا کہ تم اب بھی سمجھنے سے منکر ہو۔ کیا اس حقیقت سے بھی انکار کرو گے کہ تمہارا پورا خاندان آج تک بابا صاحب کے ادارے کی وجہ سے محفوظ ہے؟ میں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن میرے چور خیالات پڑھنے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ کبھی تمہاری لا علمی میں دشمنوں نے تم پر حملہ کیا تو کیا ہوگا؟ میں مر جاؤں گا۔ مجھے آزادی کی وہ موت پسند ہے۔ دشمن تمہیں زندہ رکھ کر کسی مصیبت میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ سونیا اور اسونتی کو تمہارے بیٹوں کو مجبور کر سکتے ہیں۔ تمہیں رہا کرنے کی شرط مان کر بابا صاحب کے ادارے کے خفیہ رازوں کا سودا کر سکتے ہیں۔ میری فیملی کا کوئی ممبر اس ادارے سے غداری نہیں کرے گا۔ یہ تو تم کہہ رہے ہو۔ کسی موقع پر تمہاری جان بچانے کے لیے خون کے رشتے کمزور پڑ سکتے ہیں۔ تمہاری آزادی کے دو ہی راستے ہیں، ایک تو یہ کہ تمہارا پورا خاندان بابا صاحب کے ادارے سے قطع تعلق کر لے، اس ادارے سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ میرے بیوی بچے احسان فراموش نہیں ہیں، وہ مرتے دم تک اس ادارے کی خدمت کرتے رہیں گے جہاں انہیں نادیدہ مصائب سے تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ دنیا والوں سے دور جنا کے ساتھ کہیں چلے جاؤ، نہ کسی کے دوست بنو نہ کسی کے دشمن۔ آخر آ گئیں اپنے مقصد پر۔ اب یہ بات مجھے بری نہیں لگے گی کیونکہ تم شیخ الفارس مرحوم کی صاحبزادی ہو۔ میں نے ان کی نیک ہدایت پر عمل نہیں کیا تھا، اب آزمائش کے طور پر کسی ویرانے میں جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ جنا میری محبت کی خاطر کتنے عرصے تک وہاں میرا ساتھ دے گی۔ جو عورت ساتھ نہ دے وہ زندگی کی ساتھی نہیں ہو سکتی۔ ایسی عورت کے مقابلے میں ایک بزرگ کے بیان کی سچائی کو اہمیت دینا چاہیے۔ میں نے تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد کہا، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ تم اپنے والد کے نیک مقصد کو پورا کرنے میرے پاس آئی ہو۔ تمہارا کوئی ذاتی مقصد یا کسی طرح کا لالچ نہیں ہے۔ اگر میں ایک بزرگ کے بیان کی سچائی کو قائم رکھنے کے لیے انسانی آبادی سے دور چلا جاؤں تو تم بھی میرے دماغ سے چلی جاؤ گی؟ خدائے بزرگ و برتر کی قسم، جس لمحے تم انسانی آبادی سے دور جانے کے لیے سفر کا آغاز کرو گے، میں اسی لمحے تمہارے دماغ کو آزاد کر دوں گی۔ میرے والد مرحوم نے مجھے سچائی کا درس دیا ہے۔ میں اس سچائی کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ دیکھنے بھی نہیں آؤں گی کہ تم کہاں گئے ہو اور کیا کر رہے ہو۔ تم سے دور رہ کر سونیا، پارس اور علی تیمور کے ذریعے صرف اتنا معلوم کروں گی کہ تم اپنے وعدے پر قائم ہو یا نہیں۔ یعنی اتنی سی معلومات کے لیے بھی میں تمہارے دماغ میں نہیں آؤں گی؟ اچھی بات ہے، میں فیصلہ کرتا ہوں کہ مجھے کہاں جانا چاہیے۔ میں آج ہی جنا کے ساتھ ایک نئے سفر کا آغاز کروں گا۔ تو پھر میں اسی لمحے سے جا رہی ہوں۔ تم 12 گھنٹے کے اندر سونیا کو صرف اتنا بتا دینا کہ وعدے پر عمل کر چکے ہو۔ خدا حافظ۔ جنا بولتے بولتے چپ ہو گئی، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ کاٹیج میں گہری خاموشی چھا گئی۔ میں نے کہا، لیلا، تم نے اچانک ہی خدا حافظ کہہ دیا، مجھے بھی الوداعی انداز میں کہنے دو۔ میں تمہیں دشمن سمجھتا رہا لیکن تم نے کبھی دشمنی نہیں کی۔ تم صحیح معنوں میں ایک عالم دین کی صاحبزادی ہو۔ میں ہمیشہ تمہاری عزت کرتا رہوں گا اور تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ یہ آخری فقرہ میں نے اپنی فطرت کے مطابق کہا۔ وہ میرے دماغ میں کہیں آہستگی کے ساتھ نقش ہو گئی تھی۔ میں نے اسے دیکھا نہیں تھا، اس کے حسن کا تذکرہ سنا تھا اور اس کی قابلیت نے تو بے حد متاثر کیا تھا۔ جو ہر لحاظ سے قابل دید ہو اور اس کے دیدار نہ ہوئے ہوں، اسے دیکھنے کی آرزو دل میں پھانس کی طرح چپ کر رہ جاتی ہے۔ ابھی میں اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہا تھا کیونکہ جنا میرے سامنے تھی۔ جنا نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کاٹیج کے اس بیڈ روم پر ایک نظر ڈالی، پھر ایک ہاتھ سے سر کو تھام کر بولی، ابھی مجھے کچھ ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہو گیا تھا؟ میں زبان سے بولتی جا رہی تھی مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بول رہی ہوں۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، میں تمہیں دیکھ رہی تھی لیکن ایسے وقت یہ کمرہ نہیں تھا، پتہ نہیں ہم کہاں تھے۔ میں اٹھ کر اس کے پاس آیا، اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تم اپنی پچھلی زندگی بھول چکی ہو، یہ نئی زندگی تمہارے لیے اجنبی ہے۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا جیسا ابھی ہو چکا ہے۔ مجھے اس کاٹیج سے ڈر لگتا ہے۔ پچھلی رات تم مجھے مار ڈالنا چاہتے تھے، تم نے مجھ سے دشمنی بھی کی اور محبت بھی، اور ابھی میں سمجھتی ہوں کہ تمہارے پاس ہوتے ہوئے میں بھی کہیں گم ہو گئی تھی۔ اس کاٹیج میں آسیب ہیں، مجھے یہاں سے کہیں دور لے چلو۔ ہم ابھی جائیں گے، تم ضروری سامان پیک کرو، میں پاسپورٹ وغیرہ کا انتظام کر رہا ہوں۔ نئے سفر کے لیے اہم کاغذات حاصل کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔
فرانس کے اعلیٰ سرکاری افسران نے 1 گھنٹے میں ہم دونوں کے پاسپورٹ اور دوسرے ضروری کاغذات فراہم کر دیے۔ میں 2 گھنٹے بعد جنا کو لے کر پیرس سے روانہ ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیا سفر مبارک ہوتا ہے یا مجھے نئے مسائل کے جہنم میں پہنچاتا ہے۔ میری داستان یوں چل رہی تھی کہ میں نے اور سونیا نے ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے پیدا ہونے والے دشمنوں کو بے نقاب کرنے کا عزم کیا تھا۔ میں جورا جوری کے باپ کرنل جیکب والبرگ کے دماغ سے 16 ٹیلیپیتھی جاننے والوں کے نام اور پتے معلوم کر چکا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں ہی یہ کارنامہ انجام دے رہا ہوں، مگر قارئین جان گئے ہیں کہ لیلا اور سلطانہ بھی کرنل کے دماغ سے ایسی معلومات حاصل کر چکی ہیں۔ لیلا بالٹی مور میں سونیا کے کام آ رہی تھی اور سلطانہ نیو یارک میں سونیا آسانی سے رابطہ قائم کرتی رہتی تھی۔ یوں دیکھا جائے تو خیال خوانی کرنے والی 2 بہنوں کی موجودگی میں میری ضرورت نہیں رہی تھی، لیکن وہ دونوں ہماری ٹیم میں ابھی اناڑی تھیں۔ مشکل حالات میں مجھ سے اور سونیا سے مشورہ لیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی تھیں۔ پھر سونیا خوب سمجھتی تھی کہ حالات بگڑ جائیں تو میں ہی ایسا انداز میں سنبھالتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں سونیا مجھ سے 1000 فاصلہ رکھنے کے باوجود میری عادی ہو گئی تھی۔ گہری سے گہری چالیں چلنے کے باوجود مجھ سے رابطہ رکھتی تھی، شاید اس لیے کہ عورت خواہ کتنی ہی مکمل ہو، وہ اپنے مرد کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرتی ہے۔ بہرحال ہمارا منصوبہ تھا کہ ہم ایک دشمن خیال خوانی کرنے والے کے نام اور پتے کے ذریعے اس کے عزیزوں تک پہنچیں گے، ان رشتہ داروں کے ذریعے اس خیال خوانی کرنے والے کے دماغ میں جگہ بنائیں گے، جیسا کہ میں نے کینی پال کے ذریعے جورا جوری کے دماغ میں جگہ بنائی تھی، پھر جورا جوری کے ذریعے مکی میتھیو کو ٹریپ کیا تھا۔ اب سونیا مکی میتھیو کے باپ سائمن کی بیوی بن کر بالٹی مور پہنچی ہوئی تھی اور علی تیمور جمی میتھیو بن کر میری لینڈ آ گیا تھا۔ میری لینڈ میں دل والوں کی رونق لگی رہتی تھی، رات ہوتے ہی روشنیاں جگمگانے لگتی تھیں، عورتوں کے میک اپ سے بھرے ہوئے چہرے ان روشنیوں میں فریب دیتے تھے۔ کوئی حسین نہ ہو تب بھی وہ جوان چھوکری دکھائی دیتی تھی، لیکن ویلی کے حسن میں فریب نہیں تھا، وہ حقیقتاً 17 برس کی نوخیز دوشیزہ تھی۔ اسے دیکھو تو مکھن، چھو لو تو گل بدن لگتی تھی۔ علی تیمور کسی گل بدن کو چھونے کے قائل نہیں تھا، بلکہ کسی سے متاثر ہونا جانتا ہی نہ تھا۔ سونیا نے اسے بتایا تھا کہ ایک دشمن ٹیلیپیتھی جاننے والے کا نام پال ہاپکن ہے، اس کی بہن ویلی ہاپکن اپنے والدین کے ساتھ آج رات میری کلب میں آئے گی۔ علی تیمور نے پہلے کبھی ویلی کو نہیں دیکھا تھا۔ سونیا نے کہا، آج میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتی ہوں۔ شیخ الفارس مرحوم کی 2 صاحبزادیاں ہیں جو ٹیلیپیتھی جانتی ہیں اور بڑی صلاحیات کی مالک ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام لیلا شیخ اور دوسری کا نام سلطانہ شیخ ہے۔ دونوں ہمارے لیے محترم ہیں۔ ابھی تمہاری آنٹی لیلا شیخ تمہارے پاس آ رہی ہیں، ان سے باتیں کرو۔ لیلا نے اس کے پاس آ کر کہا، ہیلو علی تیمور، مجھے تمہارے جیسے قابل بیٹے کے پاس آ کر بہت خوشی ہوئی، اور میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ شیخ مرحوم کی صاحبزادی میری آنٹی ہیں اور مجھے بیٹا کہتی ہیں۔ کیوں نہ ہم کوڈ ورڈز مقرر کر لیں، کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ سویٹ آنٹی فار علی، ٹھیک ہے، میں میری کلب میں تم سے رابطہ کروں گی۔ جب وہ میری کلب پہنچا تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہاں وقت گزارے۔ وہ اتنی جلدی ڈائننگ ہال میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ ڈانس فلور پر جانے کا مطلب ہوتا کہ کسی حسینہ کے ساتھ رقص کرنا پڑتا۔ وہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اس لیے بار میں بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ گیم ہال میں آ گیا جہاں نوجوان لڑکے لڑکیاں مختلف کھیلوں میں مصروف تھے۔ نوجوانوں کے ہال میں عمر رسیدہ عورتیں بھی میک اپ کے ذریعے جوان بن کر آ گئی تھیں، لیکن نوخیز دوشیزاؤں کے سامنے 1000 میک اپ کے باوجود بھی ان کی عمر کا بھانڈا پھوٹ جاتا تھا۔ ایسی ہی ایک حسین لڑکی پسٹل شوٹنگ کے گیم میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے آس پاس 2 لڑکیاں اور 3 لڑکے کھڑے ہوئے تھے۔ سب باری باری کوشش کر رہے تھے، لیکن 2-3 ٹارگٹ ایسے تھے جو گولیاں لگنے سے بچ جاتے تھے۔ علی نے ان کے پاس آ کر پوچھا، کیا میں ایک بار کوشش کروں؟ لڑکی پسٹل والے بٹن کے پاس سے ہٹ کر بولی، ضرور، مگر ناکامی ہوگی۔ علی نے کہا، ناکامی اس لیے ہوتی ہے کہ شوٹ کرنے والے ٹارگٹ کی حرکات کو سمجھ نہیں پاتے۔ میں تمہارے پیچھے کھڑا رہ کر یہ گیم دیکھ رہا تھا، اب تم دیکھو۔ اس نے مشین کو آن کیا، پھر پسٹل کے بٹن کو اس کی مخصوص ترتیب اور وقفے سے دباتا چلا گیا۔ تڑ تڑا تڑ کی آواز کے ساتھ مشین کے اندر کھڑے ہوئے ٹارگٹ گرتے چلے گئے۔ جو ٹارگٹ پہلے بچ نکلتے تھے وہ بھی یکے بعد دیگرے ڈھیر ہو گئے۔ تمام لڑکیاں اور لڑکے تالیاں بجا کر اسے داد دینے لگے۔ ایسے وقت لیلا نے دماغ میں آ کر کہا، سویٹ آنٹی فار علی، میں ابھی ویلی کے دماغ میں رہ کر تمہیں دیکھ رہی تھی،
ताज्जुब है, तुमने वैली को कैसे पहचान लिया? आंटी, मैंने नहीं पहचाना है। क्या वैली मेरे करीब ही है? हाँ, तुम्हारे बाएं तरफ पिंक कलर के लिबास में है। वो हल्के गुलाबी रंग के लिबास में गुलाब की कली लग रही थी। पलकें उठाए बड़ी बड़ी मकनातीसी आंखों से कदावर अली को देख रही थी और कह रही थी, ताज्जुब है, एक भी निशाना खता नहीं हुआ। क्या तुम फौजी निशानेबाज हो? फौज से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं वॉशिंगटन के एक बहुत बड़े पब्लिशर साइमन का बेटा हूँ। मेरा नाम जिमी मैथ्यू है। उसने मुसाफहे के लिए हाथ बढ़ाया। वो हाथ मिलाते हुए बोली, मेरा नाम वेली हॉपकिन है। अली ने पूछा, तुमने मेरे हाथ में हाथ दिया है ना? हाँ, क्या ये मेरा हाथ नज़र नहीं आ रहा? नहीं, ये तो मक्खन की टिकिया लग रहा है। इस बात पर सब हंसने लगे। वो भी मुस्कुरा रही थी। अली ने कहा, मैंने इतनी कामयाब शूटिंग की है, मुझे इनाम मिलना चाहिए। वो बोली, इनाम मांगा नहीं जाता, हासिल किया जाता है। हासिल करूँगा तो नाराज़ हो जाओगी। वो झींप गई, हया से सुर्ख पड़ गई। अली ने झुककर आहिस्तगी से कहा, मैं चाहता हूँ इनाम के तौर पर तुम मेरे साथ डिनर करो। मैं मम्मी और डैडी के साथ आई हूँ, हम उन्हें भी डिनर में शामिल कर लेंगे। शायद वो राज़ी ना हो। मुझे तो तुम्हारी रजामंदी चाहिए। चलो, मैं उनसे बात करती हूँ। वो वैली के साथ चलता हुआ बार में आया। उसके माँ बाप एक मेज़ के अतराफ बैठे विस्की पी रहे थे। वैली ने उनसे अली का तारुफ करवाया। उसके बाप ने उठकर मुसाफहा करते हुए कहा, अच्छा, तो तुम साइमन मैथ्यू के बेटे हो? भाई, तुम्हारा बाप तो ख़तरनाक सहाफ़ी है। हुक्मरान उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे डैडी आला हुकाम को ब्लैकमेल करते हैं? ओह नो, तुम तो नाराज़ हो गए। मैं तो तुम्हारे बाप को एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट, बहुत बड़ा सियासतदान तस्लीम कर रहा हूँ। आओ बैठो, क्या पियोगे? मैं शराब नहीं पीता। इसका मतलब है तुम बहुत अच्छे और ज़हीन लड़के हो। वैली ने कहा, डैडी, ये मुझे डिनर के लिए कह रहे हैं। हाँ हाँ, ज़रूर जाओ बेटी, एंजॉय करो। वो अली के साथ चली गई। उसका बाप उन्हें जाता हुआ देखता रहा। बीवी ने पूछा, क्या देख रहे हो? क्या लड़का पसंद आ रहा है? लैला आराम से उसके दिमाग में पहुंच गई थी। वो शराब पी रहा था, सांस नहीं रोक सकता था। उसने बीवी से कहा, हाँ, मैं सोच रहा था जिमी के बड़े भाई मिकी मैथ्यू से वैली का रिश्ता हो जाए तो टेलीपैथी जानने वाले दो ख़ानदान एक हो जाएंगे। क्या मिकी मैथ्यू टेलीपैथी जानता है? हाँ, हमारे बेटे की तरह उसे भी ट्रांसफॉर्मर मशीन से गुजारा गया है। मगर हमारी बेटी जिमी से मोहब्बत कर रही है। भई, आज पहली मुलाकात है, मोहब्बत कैसे हो जाएगी? मैं एक माँ हूँ, मैंने बेटी की आंखों में बहुत कुछ पढ़ लिया है। वैली ने आज तक किसी लड़के को लिफ्ट नहीं दी। जो लड़की नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती, वो जिमी के साथ डिनर के लिए गई है। चलो, क्या फ़र्क पड़ता है, जिमी ही से शादी हो जाए तो दोनों ख़ानदान एक हो जाएंगे। लैला थोड़ी देर तक मालूमात हासिल करती रही। फिर सोनिया के पास आकर बोली, सिस्टर, बड़ी ज़बरदस्त मालूमात हासिल हुई हैं। वैली का बाप हॉपकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ है। जिस खुफिया अड्डे में ट्रांसफॉर्मर मशीन छुपा कर रखी गई है, वहाँ ये दिन के 12 बजे से शाम 6 बजे तक ड्यूटी पर होता है। ये शख्स रोज़ सुबह योगा की वर्जिशें करता है, हफ्ते में एक दिन शराब पीता है। आज ये कमबख्ती से पी रहा था, मुझे इसके दिमाग में जगह मिल गई, लेकिन ड्यूटी के वक्त मैं इसे ट्रैप नहीं कर सकूंगी। सोनिया ने पूछा, इसके अलावा और कितने अफसरान और फौजी जवान वहाँ ड्यूटी देते हैं, और उन सब की ड्यूटी के औकात क्या हैं? इनमें से कितने अफराद योगा के माहिर हैं? उस मशीन के लिए ज़बरदस्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। वहाँ का एक एक अफसर, एक एक फौजी जवान योगा का माहिर है। कोई टेलीपैथी जानने वाला उसे ट्रैप नहीं कर सकता। जगह जगह इलेक्ट्रॉनिक आलात हैं। टीवी कैमरों के ज़रिए हर शख्स की हरकत को देखा जाता है। जहाँ मशीन रखी गई है वहाँ चारों तरफ बिजली के नादीदा तार हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक अय्यार अफसर उन नादीदा तारों के स्विच के मुतालिक जानता है। दूसरा अफसर मशीन वाले हॉल में दाखिल होने का रास्ता जानता है। तीसरा अफसर इलेक्ट्रॉनिक आलात के कंट्रोलिंग सिस्टम को जानता है। एक अफसर जिस शोबे का इंचार्ज है, उसका इल्म दूसरे अफसर को नहीं होता। हत्ता कि वहाँ के अफसरान एक दूसरे से भी वाकिफ़ नहीं रहते। उन्हें एक दूसरे से वाकफियत हासिल करने की इजाज़त नहीं है। तुमने काफ़ी मालूमात हासिल की हैं। और कोई ख़ास बात? वहाँ कोई फ़ौजी मुसल्ला नहीं रहता। वहाँ का एक एक फ़र्द हथियार के बगैर जंग करने वाला ज़बरदस्त फाइटर है। पिछली बार फरहाद और अली तैमूर ने ऐसे ही 2 खुफिया अड्डों में धमाके कराए थे और ट्रांसफॉर्मर मशीनों को तबाह किया था। मौजूदा खुफिया अड्डे में कोई हथियार और आतिशी मादा नहीं रखा गया है। उस मशीन को तोड़ने का कोई सामान नहीं है। वो खुफिया अड्डा कहाँ है? मिशिगन में है।
उस अड्डे के 3 अतराफ मिशिगन झील है। तीनों तरफ झील के रास्ते अड्डे में दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं है। वो अड्डा किसी इंजीनियर ने तामीर किया होगा। मैं समझ गई, उस इंजीनियर को वहाँ के खुफिया दरवाज़ों और रास्तों का इल्म होगा। अगर उसका दिमाग मेरी मुट्ठी में आ जाए तो उस अड्डे की तमाम तफसीलात मालूम हो जाएंगी। मैं यही चाहती हूँ। वैली का बाप इस सिलसिले में कुछ नहीं जानता था। वैसे ये बात समझ में आ गई है कि जितने अफराद को टेलीपैथी सिखाई गई है उनके वालिदैन का ताल्लुक फ़ौज और इंटेलिजेंस से है। वो इंजीनियर भी फ़ौजी होगा, उसका भी कोई बेटा या रिश्तेदार ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरा होगा। ऐसे 16 नाम और पते हमें मालूम हैं। हम उन 16 में से किसी न किसी के ज़रिए उस इंजीनियर तक पहुंच जाएंगे। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।